بسم اللہ اول و آخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالی جل شانہ کا ہم سب پر کرم اور فضل یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور حق تعالی جل شانہ کا ہم پر کرم اور فضل یہ بھی ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا فرمایا ہے۔ ہم تمام حضرات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ دین، دنیا، قبر اور آخرت، یا یوں کہہ لیجئے کہ کائنات کل عالم کی کامیابیاں اگر انسان چاہے کہ اسے حاصل ہو جائیں تو اس کو چاہیے کہ وہ دین اسلام کو قبول فرما لے، یا قبول کر لے اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تو دین، دنیا، قبر اور آخرت کی تمام کامیابیاں حق تعالی جل شانہ اس کے دامن میں، اس کی جھولی میں عطا فرما دیتا ہے۔ ہم اکثر اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ آج جو کچھ بھی ہم سب کے پاس موجود ہے، یہ سب کچھ ہم اپنے رب سے مانگ کر تو پیدا نہیں ہوئے۔ انعام دیکھ لیجئے اور نعمتیں بھی دیکھ لیجئے، جتنی چیزیں انسان اپنی بساط سے، اپنی اوقات سے گن سکتا ہے، ان تمام کو بھی گن لے، اور پھر حق تعالیٰ کا یہ کرم بھی اپنی نگاہوں میں رکھے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے ہم سب پر کرم اور فضل اس طریقے سے فرمایا اور ایسا حسین فرمایا کہ حق تعالیٰ نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا فرمایا۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے ہم پہ یہ انعام فرما کے ہماری ہی حرمت کو ہماری ہی نگاہوں میں محترم بنا دیا ہے۔ آج ہم اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کو بیان کریں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی اور ناز کی بات ہے کہ ہم حق تعالی جل شانہ کی مہربانیوں میں، اس کے رحم، اس کے کرم اور فضل میں اس قدر کہہ لیجئے کہ چاروں طرف اللہ کا رحم، کرم اور فضل اتنا ہے ہماری ذات پر کہ اس کا اندازہ امت مسلمہ ایک دماغ، ایک دل ہو کے بھی لگائے تب بھی نہیں لگا سکتی۔ یہ ہمارے اوپر رب نے احسان فرمایا کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم پر معبود فرمایا۔ میرے عزیز بھائیوں، اور جس اسلام کو، دین کو، مذہب کو ماننے والا رب نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمارے سینوں میں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی رب نے جو ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، وہ سب کے سب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں عطا فرمائی۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی ایمان ہمیں عطا فرما دیا گیا تھا۔ پیدا ہونے سے پہلے ہمارے معاملات رب کی بارگاہ میں کیا تھے یہ ہم نہیں جانتے، مگر میرے عزیز بھائیوں، حق تعالی جل شانہ کو کچھ بھی کرنے میں دیر تھوڑی لگتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رب کن کہتا ہے تو محبت ہوتی ہے، نہیں، اس کو محبت ہے اسی لیے وہ اپنے بندوں کے حق میں کن فرماتا ہے۔ اس کے کن فرما دینے سے ہی یہ میرے اور آپ کے سینوں میں، دلوں میں خدا کا یہ عطا کیا ہوا ایمان سلامت ہے۔ یہ بھی اس کا، رب کا ہم پر کرم ہے۔ اور جیسا کہ ہم
ہر دفعہ جانتے ہیں اس بات کو ہمارا رب ہم سے دہراتا ہے، بلواتا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے تمہیں عطا فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں تمہیں عطا فرمایا۔ یہ کائنات کی نعمتیں، وہ تمام چیزیں جو آج میرے اور آپ کے گھروں میں موجود ہیں، نعمتیں کہہ لیجئے، غذائیں کہہ لیجئے، اشیاء کہہ لیجئے، ہر وہ چیز جو انسان کی راحت کے لیے ہے، جو ہمارے پاس میسر ہے وہ بھی، اور جو نہیں ہے، جو آنے والے وقتوں میں حق تعالیٰ عطا فرمائے گا، وہ سب کا سب انسان کی راحت کے لیے ہی ہے اور صدقے مبارکہ میں ہی عطا کیا ہے۔ رب نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، مگر ہم نے اکثر، میں جب سے اللہ کے حکم سے اللہ نے مجھے اپنے اس کام میں لگایا، میں نے ایک بات دیکھی ہے کہ لوگ وظیفے وظائف پڑھتے ہیں اور رزق کو حاصل کرنے کے لیے، رزق میں برکت کے لیے وظیفے پڑھتے ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ کا ایک نام، صفاتی نام ہے رزاق، رزق دینے والا۔ بات یہ ہے، حق تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو کچھ کر یا نہ کر، تیرا رب تجھے کھلائے گا۔ تو عبادت کر یا نہ کر، تیرا رب تجھے کھلائے گا، تیرا رب ہی ہے تجھے کھلانے والا۔ بات ساری یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ وظیفے وظائف اپنے رزق میں برکت کے لیے پڑھتے ہیں، اور ہر بندے کو چاہیے کہ وظیفے وظائف پڑھنے سے پہلے وہ اپنے اعمال پہ نگاہ رکھے کہ اگر میرے مال میں یا رزق میں یا روزی روٹی میں برکت نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ناشکری ہے۔ آج یہی بات رب کے حکم سے ہم اکثر سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جتنی نعمتیں رب نے ہم سب کو عطا فرمائی، غذائیں کہہ لیجئے یا کوئی بھی نعمت، جس چیز کو آپ نعمت سمجھتے ہو، جو چیز ہے نعمت، سب کچھ حتیٰ کہ اللہ کا یہ عمل جو رب نے ہمیں سکھا دیا، درود شریف، یہ انعام بھی گن لیجئے، ہر چیز کے ساتھ ملا لیجئے، جتنی نعمتیں ہیں اس حساب سے ہم اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ناشکرے نہیں ہیں تو میرے عزیز بھائیوں، ہم شکر گزار بھی تو نہیں ہیں۔ سب سے بڑا شکر ادا کرنا رب کا یہ نہیں ہے رب تیرا شکریہ، یہ تو اظہار شکرانہ ہوا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا تو یہ ہے کہ اے رب تو نے مجھے جو رزق دیا، اس میں سے بھی میں تیری مخلوق کے لیے رزق علیحدہ کرتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ نیکیوں کا شکر ادا کرنا کیسا ہے؟ عبادتوں کا شکر ادا کرنا کیسا ہے؟ اگر آپ کا رب آپ پر اتنا مہربان ہے کہ اس نے آپ کو درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، درود کی برکتوں میں اپنی رحمت کی چادر میں اگر آپ کو سمیٹا ہے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ دوسرے کو درود کے بارے میں نصیحت کیا کیجیے۔ یہ ہے۔ باقی وہی بات کہ اگر میں یوں کہوں کہ رب نے ہمارے ناموں کا کچھ کہہ لیجئے کہ ترازو اپنی بارگاہ میں رکھا ہے ہر بندے کے نام کا، اور اس پہ یہ کہا ہے کہ بھائی جو جتنا شکر ادا کرے گا اس کا شکرانہ میں اس ترازو میں ناپوں گا، تولوں گا۔ کل عالم بھی اگر مل کر رب کا شکر ادا کرے، پھر بھی خدا کی رحمتوں کے ایک نقطے کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس رب نے جو ہم پر رحم اور کرم اور فضل فرمایا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے میرے عزیز بھائیوں، ہم اس بات کو غور کریں کہ جو کچھ بھی ہے بنا مانگے ملا۔ اگر دل سے فریاد کریں اپنے رب سے تو کیا کچھ نہیں ملتا۔ اگر رب کو ہی رب سے مانگے تو رب ملتا ہے، رب ملتا ہے۔ اللہ کو حاصل کرنا مشکل کام نہیں ہے، مشکل کام نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ کے حکم سے کائنات کا سب سے مشکل کام اپنے رب کو ناراض کرنا، اور کائنات کا سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی کرنا۔ وہ رب ہے، انسان کو بہتر، انسان کو خود انسان سے بہتر جاننے والا ہے رب، بنانے والی ذات اللہ کی سب کچھ جانتا ہے، نادانیاں بھی، بے ادبیاں، بدتمیزیاں بھی، شکوے شکایت سب کچھ۔ لیکن سب کچھ کے باوجود میرے عزیز بھائیوں، آپ دیکھیے کہ آج انسانوں کو، مسلمانوں کو، اور جن کا ایمان پکا اور سچا ہے، ان کو خدا نے اپنی رحمتوں میں سمیٹے رکھا ہے، اور آگے بھی رکھے گا۔ بھائی وہ رب ہے، رحمان، محبت کرنے والی ذات۔ محبت تو رب 70 ماؤں سے زیادہ سب سے ہی فرماتا ہے، لیکن بات بڑی سنیے کہ عاشق عشق وہ ان سے فرماتا ہے جس لوگوں سے انہوں نے اللہ نے اپنی سنت پر عمل کروایا۔ وہ کون ہے؟ درود پڑھنے والے لوگ، ان کا عاشق ہے رب۔
70 माहों से ज्यादा अल्लाह ने फरमाया कि हम मोहब्बत फरमाते हैं 70 माहों से भी ज्यादा। सबके लिए बात हसीन हो गई, सब मोहतरम हो गए जिस जिस पर अल्लाह का ये इनाम बरसा। मगर दुरूद पढ़ने वाले को तो खुद खुदा फरमाता है तू मेरा हमजलीस है, तू अपने रब का दोस्त है, अपने रब का दीवाना है। तो आशिक हुआ रब उन बंदों का जो दुरूद पढ़ते हैं। बात यह है कि आज मेरे पास और आप तमाम के पास जो कुछ भी है मेरे अजीज भाइयों, ये जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुबारका में हैं, सदके मुबारका में। और कसम रब की शान की, मैं रोज़े महशर बचा जाऊंगा तो रब की रहमतों से और अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुबारका में बचा जाऊंगा, किसी इबादतों से नहीं। क्योंकि मुझे गारंटी नहीं अपनी किसी इबादत की कबूल होती है या नहीं, लेकिन दुरूद ऐसी है, ऐसी नेमत है रब की, ऐसी सुन्नत है कि जो झूठे मुंह या किसी को दिखाने के लिए पढ़ो या सुनाने के लिए या खुद को मोहतरम बनाने के लिए पढ़ो, उस वक्त भी दुरूद कबूल है। दुरूद बात है तो रब ने हमारे ऊपर, मेरे अजीज भाइयों, रात की तन्हाइयों में अगर सजदा करके या सर झुकाए अल्लाह से, खामोशी से ये पूछा जाए या पूछा जाए रब मैं गिनने वाला तो नहीं, लेकिन मैं ताल्लुक जोड़ने के लिए तुझसे हम कलाम होता हूँ, तेरा खास होने के लिए तुझसे हम कलाम होता हूँ, तुझे अपना बनाने के लिए, खुद तेरा होने के लिए हम कलाम होता है, मुझसे बातें किया कर, मुझे हम कलामी अता फरमा, मुझे तमीज़ नहीं, तहजीब नहीं, फिर भी मेरे रब तू अता करने वाली ज़ात है। फिर देखिए रब कैसा इनाम बरसाता है। आपको यूं लगने लगेगा कि हक़ ताला जल्ले शानुहु की रहमत की सबसे खास निगाह आप पर ही है। यही होगा, क्योंकि हर बंदे का नाज अपने रब पर आला से आला होता है। कोई कमतर नहीं इस कायनात में, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। मेरे वालिद मोहतरम बड़ी हसीन बात बयान फरमाते थे, अगर वो शराबी भी है तो रब ही का, उसको कौन खिला रहा है? रब, अल्लाह। और सबसे बड़ी बात, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक वाक़या, एक दोस्त आपकी खिदमत में आपका हाजिर हुआ, खाने पर बैठे, उनसे पूछा गया भाई बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाओ, तो कहते हैं वो क्या होती है? वो दोस्त गैर मुस्लिम होता है, कहता है वो क्या होती है? कहते हैं तुझे ये भी नहीं मालूम कि बिस्मिल्लाह क्या है, अल्लाह कौन है? कहते नहीं, खाना हटा लेते हैं उसके आगे से। वो शख्स उठ के चले जाने लगता है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा होते हैं, अर्ज फरमाते हैं सलाम, कहते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब ने आपको सलाम कहा है और रब ने आपसे कहा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो बंदा हमें जानता भी नहीं है, फिर भी 70 सालों से हम उसे खिला रहे हैं, जब हमने उसका रिस्क नहीं रोका तो आपने क्यों रोका? ये कहना था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस बंदे को, अपने दोस्त को वापस ले आते, कहते खाओ खाना। खाना खाने के बाद बंदा पूछता है, वो शख्स, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी तो आपने मुझे कहा कि जाओ, अब आप कह रहे हैं कि खा लो, ये क्या मामला है? तो आप जवाब फरमाते हैं मफ़हूम कि भाई मैंने ऐसा ऐसा किया तो रब ने मुझे ये बात कह दी, अल्लाह ने मेरे रब ने मुझ पर यह एहसान फरमाया कि मेरी ये बात मुझे बयान कर दी। तो वो बंदा जो गैर मुस्लिम था, जो रब को जानता भी नहीं था, वो कहता है अच्छा आपका अल्लाह इतना हसीन है तो लीजिए मुझको कलमा पढ़ाइए। भाइयों, आप अपने रब की मेहरबानियों को तो देखिए कि जो उसे जानते भी नहीं उन्हें भी खिला रहा है। अब ये रोज़े महशर उनका क्या हशर नशर हो, ये रब का मामला, ना मेरा ना तुम्हारा। कौन हिंदू, कौन काफिर, कौन क्या है, कौन कितना मुसलमान का आले दर्जे पे, ये हमारे मामलात नहीं, ये रब की तकसीम है। वो उसने वही बात कि मेरे सीने में जो ईमान है, जो आपके सीनों में ईमान है, ये हक़ ताला जल्ले शानुहु ने अपनी मर्जी से, अपनी चाहतों से सदके मुबारका में अता फरमाया है। हमने नहीं मांगा रब से। हाँ, अब समझ आ गई कि ईमान है क्या, तो रात को सोने से पहले अल्लाह से ये फरियाद हर मोमिन को, हर बंदे को करनी चाहिए, रब जब खात्मा हो ईमान पर खात्मा फरमा, जब भी जितनी जिंदगी बची है, ए अल्लाह ईमान के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाना, ए अल्लाह हमारे ईमानों को आला मयार अता फरमाना, ये अल्लाह से दुआ की जाए। लेकिन बात कि फिर वही बात, वही हकीकत कि जो कुछ भी मिला जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मिला। और वही बात जो रिक्स की, रिक्स तो हक़ ताला जल्ले शानुहु का तबर्रुक होता है। चावल का दाना हो,
یا اناج کا کوئی بھی دانہ ہو، کھلانے والی ذات رب ہی کی ہے، رب کی، اس کے سوا کوئی نہیں کھلا سکتا۔ وہ کتنا بڑا بادشاہ ہو، فقیر ہو، کچھ ہو، جب تک بادشاہ خود نہ حکم فرمائے، اللہ خود نہ چاہے، کوئی نہیں کھلا سکتا۔ جو منہ میں ہوگا وہ بھی چھن جائے گا، صرف رب کی مرضی۔ کائنات کل عالم میں مالک کہہ تو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کے مالک ہم ہیں، یہ اللہ ہی کی جانب، اللہ نے خود اپنی جانب اشارہ فرمایا کہ سب ہر چیز کا مالک میں ہوں، اللہ ہے، کھلانے والی ذات بھی، پلانے والی ذات بھی، اور موت زندگی سب اللہ کے ہاتھوں میں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک چیز کو، ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں شفا ہے، کہاں سے شفا آ گئی؟ حق تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے شفا سوائے میرے ہاتھ کے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ دوا میں نہیں کہیں اور، ہاں رب چاہے تو وہ آپ کی زبان میں ایسی شفا عطا فرما دے کہ آپ کا کہنا ہو اور مرض کا ختم ہونا ہو، رب ہے۔ لیکن شفا کس کے ہاتھ میں؟ حق تعالیٰ جل شانہ کے ہاتھ میں۔ دوا بھی اللہ کے حکم کے بغیر اثر نہیں کرتی، زہر بھی نہیں مار سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، ہاں رب ہی چاہے تو پھر کتنے ڈاکٹر لگے پڑے ہو، مرنا تو ہے۔ یہ رب نے ہم پر کرم فرمایا، ہمیں ایمان والوں میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مفہوم کہ جس نے مجھ پر بھروسہ کیا ہم اس کے لیے کافی ہیں، اور اللہ ہی ہے، حافظ بھی ہے، وہی ہمارا رزاق بھی ہے، وہی خالق بھی، وہی مالک بھی، اور اسی کا رحم ہماری ذات پر ہے، جس کے رحم میں ہم جھوم رہے، ہم خوش ہیں، ہم ہمارے غم بھی ہمارے حق میں نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ سر کی ایک تکلیف ہوئی، یہ بھی رب کی نعمت ہے، چلتے ہوئے پیر مڑ گیا، یہ بھی حق تعالیٰ جل شانہ کا انعام ہے۔ اگر رائی برابر تکلیف آپ کو مجھ کو اللہ کی یاد دلائے تو وہ تکلیف عذاب ہوئی یا انعام ہوا؟ انعام ہوا رب کا۔ اگر رائی برابر چوٹ آپ کے 10 سینکڑوں گناہوں کو معاف کروا دے اللہ سے، وہ انعام ہوا یا وہ اللہ کی طرف سے سزا ہوئی؟ یقیناً انعام ہوا۔ بات یہ ہے کہ لوگوں کی خواہش کیا ہے وہ ایک الگ بات، حق تعالی شانہ کی خواہش کیا ہے وہ بات یہ ہے۔ یہ کہ یہ کائنات کے 2 عاشق ہیں، کل عالم میں صرف 2 ہی عاشق، ایک خود حق تعالی جل شانہ اور خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں عاشق ہیں ایک دوسرے کے، اور دونوں ہی محبوب ہیں ایک دوسرے کے۔ رب کے محبوب ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ہیں خود حق تعالی جل شانہ۔ عاشق بھی وہی 2 اور محبوب بھی ایک دوسرے کے وہی 2۔ وہی بات، ہم 2 رحیموں کے درمیان ہیں۔ بھائی مجھ سے عشق ہوگا، اگر آپ میں سے کسی کو مجھ سے محبت ہوئی، کچھ ہوئی، تو آپ یہی کہو گے نا جو آپ کے دل کی خواہش وہی میری بھی خواہش۔ عشق تو ہے ہی وہ ہاں میں ہاں ملانا، عشق تو ہے وہ جو اگر تم نے کہہ دیا رات ہے تو رات ہے، تم کہتے ہو دن ہے تو پھر دن ہے، تم نے کہا صبح نہیں ہوتی تو ہاں نہیں ہوتی، یہ عشق ہے۔ بس فنا ہوگا سامنے والے کی ذات، یہ عشق ہے، اور یہی ہے درجہ عشق کا۔ تو سوچئے ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خواہش مبارکہ ہے کہ اللہ میرے آخری امتی کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، میرے امتیوں کو بخش دے، ان کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما دے، یہی تو حق تعالی جل شانہ کی خواہش ہوئی۔ بے شک، اور جو خواہش حق تعالی جل شانہ کی، جو چاہت رب کی ہے، وہی چاہت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ہے۔ یہ تو تعلق کی بات ہے، یہ تو ہم اگر دل لگا کے سمجھیں تو خود قسم رب کی شان کی نگاہیں حیرت میں ہوں، اپنے رب کی رحمتوں پر، اس کی محبتوں پر، اس کی کہہ لیجئے کہ دل کی خواہشات پر ہمیں اپنے رب کی حیرانگی ہو کہ اے رب ہم ہیں کچھ بھی نہیں، اس کے باوجود تیرا رحم اور کرم ہماری ذات پر اتنا ہے کہ تیری کلام سن کے، تیرا نام سن کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ہی ہیں جسے خدا بخشنا چاہتا ہے۔ اور ہو درود جتنے پڑھنے والے لوگ ہیں سب کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے جنتی جنتی جنتی، سب کے میرے بھائیوں، درود جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کی نمازیں ایک طرف
عبادت ایک طرف، حج عمرہ زکوٰۃ فطرہ سب ایک طرف، خدا کا عطا کیا ہوا درود ایک طرف، اتنی بڑی برکتیں ہیں، مگر اس درود کو ہم نے اپنے رب کے لیے پڑھنا ہے، اور ہر عبادت کو خالص رب کے لیے کرنا ہے، جہنم سے بچنے کے لیے نہیں، جنت میں جانے کے لیے نہیں، رب تیری رضا چاہنے کے لیے، تیری رضا چاہتا ہوں میں، چاہتا ہوں کہ جب تو ہمیں دیکھے پہلی نگاہ، جب ہم روز محشر تیرے سامنے حاضر ہوں، اور جب ہماری پہلی نگاہ تیرے حکم سے تیری ذات پہ پڑے تو ہمیں دیکھ کے تو مسکرا رہا ہو۔ یہ دعا کیا کرو اپنے رب سے، اور ہوگی قبول، قادر ہے قبول کرنے والا۔ مگر وہی بات، وہ تو وہاں کے معاملات، اور ہوگا انشاءاللہ تعالی، اللہ کے حکم سے ہوگا، دل کی گہرائیوں سے اگر درود کی کثرت رہی انشاءاللہ ہر معاملہ ہوگا، ہر معاملہ پورا ہوگا۔ جو یہاں سن رہا ہے یہ حسب ذائقہ بھی نہیں ہے، جب وہاں معاملات دیکھو گے، وہاں معاملات دیکھو گے، کیوں کہا گیا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو بھول جائیں گے، ماں باپ اولاد کو بھول جائے گی، کیوں؟ بھائی سامنے رب کی ذات ہوگی، کون کسے یاد کرے گا؟ بھائی میں تو نہیں دیکھتا آپ میں سے کسی کی طرف کتنا ہی تعلق پکا ہو دنیا میں، نہیں بھائی، پہلے میرا رب دکھ رہا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد نگاہ رہے گی کسی اور کو دیکھنے کے لیے۔ ایک رب کا دیدار ہو، اور خدا ہمیں قابل بنائے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار مبارکہ کے، ہم سب کو خدا قابل بنائے، آمین۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ کائنات میں جتنا کچھ خدا نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کا تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ رزق کا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے حکم سے کہ اگر کھانا دسترخوان پر سامنے بھی رکھا ہو، اسے بھی دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ ابھی تک نوالا لیا نہیں ہے، کھایا نہیں ہے، پھر بھی کرو۔ اور یہ جو لوگ وظیفے وظائف پڑھ رہے ہیں رزق کو حاصل کرنے کے لیے، وظیفے پڑھے جاتے ہیں دنیا کی نفرت دل میں پیدا کرنے کے لیے اور اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے۔ دنیا کی نفرت، رب کی محبت، اس لیے وظیفہ پڑھے جاتے ہیں، دنیا سے دوری اور خدا کا قرب حاصل ہو، اس لیے پڑھتے ہیں وظیفے۔ لوگوں نے بات وہ ہے برکت کے لیے، بھائی برکت تو رزق کے ساتھ ہی، پہلے برکت اتاری پھر رب نے تمہارا رزق اتارا، کیوں؟ اور گئی کہاں برکت کہ جو ختم ہو گئی۔ دیکھیے ہم سب کہتے ہیں، ہم سب مانتے ہیں، ہم دین اسلام پہ ماننے والے، چلنے والے، لیکن اگر ہم اپنی دنیا میں، اپنی زندگی کے معاملات میں دینداری نہ لائیں، دینداری سے مراد یہ دینداری نہیں 5 نمازیں پڑھ لی اور تیسروں کو کہہ دیا چل بے تو گناہ، یہ دینداری نہیں، دھوکے بازی، یہ نہیں۔ دینداری یہ ہے وہ تمام کام ویسے ہی کیے جائیں جیسے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے، اپنی ذات کو سنت مبارکہ کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام کبھی اپنے والدین سے پہلے دسترخوانوں پر نہیں بیٹھا کرتے تھے، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام ہیں کون؟ یہ ہم تمام جانتے ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے۔ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ میری کمی بیشی کو معاف فرمائے، کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام جنت کے جوانوں کے شہزادے ہیں۔ میں اپنے رب کی اجازت سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اظہار کرتا ہوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام تو کل عالم کے شہزادے ہیں۔ انہیں پسند کنہوں نے فرمایا؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یقین کیجئے جس شخص کے اوپر رب کی اور رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ آ جائے نا، محبت کی، شفقت کی نگاہ کرم، خدا کی قسم بیڑا پار، پھر جنت نہیں دکھتی، پھر نہیں دکھتا کچھ نہیں دکھتا، نہ موت کا غم، نہ زندگی کا کوئی کہلے شکوہ، کچھ نہیں، بس رب رب رب۔ اگر زندگی میں ہمیں چاہیے کہ وہ برکت کے معاملات ہماری ذات پر نازل ہوں، رزق میں ہو، لباس میں ہو، مال دولت ہر چیز میں ہو، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سنت مبارکہ کے مطابق زندگی گزاریں۔ لیکن نیت یہ نہ ہو کہ میں یہ کروں گا تو میرے پاس مال نہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مال کے لیے استعمال، نعوذ باللہ، نہیں، یہ نہیں، یہ پھر ادائیگی نہیں ہوئی۔ ادائیگی تو یہ ہے، رب یہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہیں، رب میں بھی کروں گا عمل،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہیں، جتنی جانتا ہوں ان پہ تیرے حکم سے عمل کرتا ہوں، اے رب قبول فرما اور برکت عظیم عطا فرما۔ یہ ہو بات، کیسی دولت زندگی کی، نہ مال کسی کو بچا سکتا ہے، نہ مال آپ کو اللہ کی رضا خرید کے دلوا سکتا ہے۔ سچی بات صرف بات یہ ہے، اگر رائی جیب میں 10 روپے کا نوٹ ہے اور سامنے کوئی فقیر آ گیا اور وہ یہ کہے کہ مجھ کو رب کے نام پہ ایک پیسے دے، تو یقین کیجیے 8 اپنی جیب میں رکھیے، 2 اس کے ہاتھوں میں رکھیے، اور یہ دے کے نہیں اللہ میں نے دے دی، یہ کیسا تو نے دے دی۔ دعا یہ کی جائے، شکر ادا اللہ سے یہ کیا جائے، اے رب تیرا احسان کہ تو نے اپنے بندے کی مدد کے لیے مجھ کو چن لیا۔ قادر وہ ہے، مدد کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ کھلا کون رہا ہے؟ رب۔ صلح کون رہا ہے؟ حق تعالی جل شانہ۔ یہ محبت ہے، یہ شفقت کی نگاہیں ہم پر کس کی ہیں؟ رحمان کی ہیں۔ اس کے بندوں کو پانی پلا دینا میرا آپ کا کمال نہیں، یہ مالک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا۔ یقین کیجئے یہ اللہ کا کرم ہے۔ یہ جو بات ہم کہتے ہیں رب میں نے یہ تو بات ہی ختم کر دی ہم نے، کہہ ہم کون؟ کچھ نہیں، خدا کی قسم اگر رب نہ چاہے تو ہم سورہ فاتحہ تو پوری سورہ فاتحہ تو دور کی بات الحمد بھی نہیں کہہ سکتے۔ الحمد بھی بہت بڑی بات، اللہ کے نام کا الف بھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ یہ تو رب کی مہربانی ہے کہ وہ ہم سے اپنا نام ادا کراتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہم سے ادا کراتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ قرآن کی جانب ہماری نگاہیں کراتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنے رب نے اللہ نے ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار دکھایا، چاہے ٹی وی پہ ہو یا کہیں بھی ہو، دیدار تو پھر دیدار ہے۔ اور پھر یہ بھی اللہ کی مہربانی اور کرم اور فضل ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہمیں روزہ مبارکہ کا بھی دیدار کرائے۔ میرے بھائیوں ہم بہت خوش نصیب ہیں، بے حد خوش نصیب۔ کائنات کی بہاریں ادھر سے ادھر ہو گئیں، مگر رب کی قسم درود پڑھنے والوں کو رب نے قائم رکھا ہوا اور رہیں گے بھی قائم۔ اور اگر آپ درود پڑھنے والے ہیں یا کوئی پریشانی یا کچھ نہیں آتی، اور اگر آ بھی گئی تو یہ لکھ لیجئے اپنے سینوں میں، یہ دل پہ اتار لیجئے کہ رب کا پیغام ہے، انسان تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک شخص، ایک لڑکا 32-33 سال کا ہوگا، سر پہ پٹی باندھے چلا جا رہا تھا، حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ بھائی یہ پوچھا، یہ بچے یہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہتا ہے میرے سر میں درد ہے۔ پوچھتی ہے کب سے؟ کہتا ہے 2 دن ہو گئے۔ کہتی ہیں اچھا عمر کتنی؟ کہتا ہے 32 سال۔ کہتی ہیں اچھا 30 سال کیسی رہی طبیعت؟ کہتا ہے بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو جواب فرماتی ہیں کہ 30 سال 32 سال کا تو ہو گیا، 2 دن تیرے سر میں درد ہوا، تو نے شکوے کی پٹی تو باندھ لی، لیکن 30 سال 32 سال تیرے رب نے تجھے جو اپنی رحمتوں میں سمیٹے رکھا، شکرانے کی پٹی نہیں باندھی۔ آج یہی حال ہے ہم سب کا، یہی حال ہے۔ بات ساری یہ ہے اپنے گناہوں کا سوچو یا نہ سوچو، وہ انسان کی اپنی بات ہے۔ گناہ قبول نہیں کیے جاتے، گناہ رد کیے جاتے، گناہ معاف کیے جاتے، دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول کی جاتی۔ مگر بات یہ ہے کہ اگر گناہ کا نہیں سوچتے تو یہ تو سوچیں کہ اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے بھی ہیں یا نہیں۔ زبان سے کہہ دینا ہے رب تیرا شکریہ، یہ شکر ادا نہیں ہے۔ میں تو نہیں مانتا، باقی کوئی اور مانتا ہو وہ اس کے دل کی بات ہے، وہ جانے، رب جانے، منادی نہیں کہہ رہا کہ نہیں کہو۔ شکر ادا کرنا یہ ہے، اے مالک میرے پاس 1 روٹی ہے، ساتھ دوسرا بیٹا ہے تو 1 روٹی کے 4 حصے کر کے کھائیں، یہ ہے اپنے رزق کو اللہ کی راہ میں بانٹنا، یہ شکرانہ ہے، یہ ہے شکرانہ۔ درود پڑھتے ہو، قسم خدا کی، خدا تمہیں اپنے قدموں سے لپٹا لے گا، اتنا مہربان ہے۔ نصیحت کیا کرو دوسروں کو درود کی۔ تو نماز کا کہنے کا مجھے حکم تو نہیں ہے، اور نماز اگر میں کہوں تو وہ نماز اللہ کی نہیں میری ہو گئی، اللہ کی، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارکہ اور رب کے حکم مبارکہ کے بعد بھی کسی کے حکم کی ضرورت ہے کہ نماز پڑھنی ہے؟ بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک کافی ہے۔ اگر پڑھنے والے ہم ہوں تو بہرحال رب ہماری خطاؤں گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ بات یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں وہ انسان کی راحت کے لیے ہے اور صدقے مبارکہ میں ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی انسان کسی شخص کو جو یہاں محفل میں بیٹھا ہے
اگر وہ روزی روٹی کم کماتا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ میرے رب نے مجھے کچھ نہیں. یاد رکھیے دنیا کا امیر آخرت کا غریب ہو سکتا ہے. دنیا کا امیر آخرت میں غریب ہو سکتا ہے کہ مال دولت تو بھرپور تھا، نہیں تھی تو رب کی رضا نہیں تھی. اور دنیا کا غریب، یہ بات حقیقت ہے کہ آخرت کا امیر ہے. میں نے ایک جگہ یہ بات پڑھی اور اس دن سے میرے اندر سے رب کے حکم سے یہ مال دولت یہ سب یہ نکل گئی باتیں. مال دولت کی کہہ لیں شدت نہیں ہے سینے کے اندر، نہیں، رب کی شان کی قسم نہیں. یہ زندگی کی ضروریات ہیں، اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں یہ چیزیں مال اور دولت یہ سب تمہارے اپنے سگے سے دور کر دیں، یہ تمہارے کو اللہ ہی کی مخلوق کا دشمن بنا دیں، تو یہ لکھ لو تم نے اللہ سے اعلان جنگ کر دیا اور ہار انسان ہی کی ہوگی. تو جس دن یہ مال کی بات یہ اتری، کب کیسے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حق تعالی جل شانہ کہ حبیب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز محشر غریبوں کے ساتھ ہوں گے. غریبوں کی جماعت، ان کی حرمت کو اعلیٰ بڑھانے کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ہوں گے. یاد رکھو امیر وہ ہے جو رب کی راہ میں اپنا سب کچھ دے کے فقیر ہو جائے، وہ امیر ہے. یہ نہیں اس کی جیب سے چھینا اس کی جیب سے چھینا اور امیر بن کے بیٹھے نہیں. وائٹ کالر کچھ نہیں، اللہ وائٹ کالر نہیں دیکھتا. رب دیکھتا ہے میری مخلوق کے ساتھ کتنی خیر خواہی کی. ایک عورت تھی، ساری زندگی جسم بیچنے کا کام کیا. ہم کہتے ہیں نا کہ زنا معاف نہیں ہوتا. ارے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے خدا کی بارگاہ میں ہر چیز کی معافی ہے سوائے شرک کی. حدیث کا مفہوم ہے، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. حدیث مبارک کا مفہوم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. زناکار ہر چیز کی. ایک جانور کو کنویں سے پانی پلایا، کیسے؟ کچھ برتن نہیں تھا، اپنا جوتا رسی سے باندھا لٹکایا اور اس کو پانی پلایا. جب انتقال ہوا اللہ نے کہا میری بندی ہم نے تو تجھے اسی وقت بخش دیا تھا جب تو نے یہ کام کیا، جا جنت میں تیرا انتظار کر رہی، جنت کے باغوں میں گھوم. ایسی. اور ایک عورت تھی بڑی عبادت گزار، ایک بلی کو بند کر کے رکھا اپنے گھر پہ، کھانا نہیں دیا، وہ بلی معصوم بھوکی مر گئی، جہنم میں گئی سیدھا وہ عورت. اللہ کو تمہاری ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں. لوگ کہتے ہیں ملائکہ ہیں، ارے میرے ملائکہ یہ اللہ کے کر سکتے ہیں رب کی عبادت. حق تعالی جل شانہ کے بارے میں خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے. سنیے مفہوم کہ اللہ کا حق تو خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادا نہیں ہوا. رب کی ذات ہے، اسی لیے تو اللہ کو شرک نہیں پسند. نعوذ باللہ استغفر اللہ. رب سے کہو اے رب گناہ خطا تو ہو جاتی ہے، مالک شرک نہیں کروں گا. یہ اظہار کرو اور کہو اے رب اس بات کو ہماری قبول فرما ہمارے حق میں. اور رات کو سونے سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سویا کرو. یہ سب سے اعلیٰ قول ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بات اتنی ہے کہ میں اور آپ ہم تمام خدا کی رحمتوں کی بارش میں ہیں. بات یہ ہے ہم پر رب کی بڑی شفقت کی اور محبت کی نگاہ ہے. یہ زندگی میں اونچ نیچ ہو جاتے ہیں، یہ معاملات انسان کی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں. احسان اس رب کی ذات کا، دنیا کا کیا دنیا میں مل رہا ہے. دیکھیے کیا بات. دنیا کی اگر کوئی غلطی ہے اور اس کی سزا اگر دنیا میں مل گئی تو یہ رب کی سزا نہیں ہے، رب کی مہربانی ہوئی. آخرت کی کون برداشت کرے گا؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ حق تعالی جل شانہ چاہتا ہے کہ میرے بندے تیرا رب تجھے آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. میرے بھائیوں، وہی غریب امیر کی بات کتنی بڑی حدیث مبارکہ ہے کہ غریبوں کے ساتھ ہوں گے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ حدیث مبارک سننے کے بعد بھی ہم سب کے اندر اگر مال کی شدت رہی، طلب رہی، تو پھر بیکار ہیں ہم بیکار رہے. یقین کیجئے، صاف کہہ رہا ہوں، خدا کی رضا کو کوئی مال نہیں خرید سکتا. ہاں جو مال ہے اسے رب کی راہ میں لگایا جائے، رب راضی ضرور ہوتا ہے.
بات یوں ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم 1 روپیہ خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ پہاڑ برابر تمہیں عطا کرے گا۔ ایک شخص تھے، دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ان سے کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کے پاس جا رہے ہیں، اللہ سے کہیے گا مجھے میری ساری زندگی کا رزق آج ہی دے دے۔ وہی بات کہہ دیتے ہیں۔ وہی بات حق تعالیٰ جل شانہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اظہار فرما دیتے ہیں، اللہ بھی عطا فرما دیتا رزق سارا۔ اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ بندہ جو ہے وہ تو بڑے عیش و آرام میں ہے، دولتیں بانٹی جا رہی، رزق کی دیوے پتہ نہیں نہ جانے کیا کچھ ہو رہا۔ اللہ سے فرماتے ہیں اللہ پاک آپ نے تو اسے ساری زندگی کا رزق سے دے دیا تھا، پھر یہ دے دے اور یہ سب کیسے؟ اللہ فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے اس بندے نے ہم سے بزنس کر لیا، اپنی نصیب کا سارا رزق ہم سے لے لیا اور ہماری ہی مخلوق کو تقسیم کر دیا۔ اب جو ایسا کام کرے اس کا رب اس کے رزق میں اضافہ ہی تو کرے گا۔ بات یہ ہے وہی بات کہ اگر ہم شکر گزار، ہم ناشکر نہیں تو ہم شکر گزار بھی نہیں ہیں۔ اپنے حالوں کو اگر ہم دیکھیں تو میرے عزیز بھائیوں ہمیں سمجھ آ جائے گی اللہ کا تو رحم ہم پر برس رہا تھا، برس رہا ہے اور برستا ہی رہے گا۔ اس سے بے خبر یہ کہیے کہ اللہ کا بھی آپ کے اوپر سے آئے رحمت کی نگاہ رہا تھا، نہیں رب نہیں ہٹتا وہ نشان سے ذات سے رحمان۔ آپ یہ بتائیے آپ بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ آپ امتی کن کے ہیں؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ کیا کمال کی بات ہے ہمارے اوپر رب کی، کیا بات ہے۔ ہم ان جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو بھی مسلمان۔ چلو مان لیا کہ اعمال اچھے نہیں ہیں، کام درست نہیں ہے، نمازیں وہ نہیں جیسی ہونی چاہیے، جو بھی کچھ، مگر میرے بھائیوں میں اپنے رب کے ساتھ بیٹھ کر، اللہ میرے ساتھ ہے، میرے جملے کو سنیے گا کہ اپنے رب کے ساتھ بیٹھ کر اظہار کر رہا ہوں کہ آپ کے اور میرے رب کو کسی سجدے سجود کی ضرورت نہیں ہے، مگر رب کی شان کی قسم خدا مسکرا رہا ہوتا اس وقت جب بندے خود کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہہ کر خود پر فخر فرماتے ہیں۔ اللہ کو پسند ہے بے حساب اور درود پڑھنا، اللہ کا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے حکم کی اتباع کرنا ہے، درود شریف پڑھنا۔ آپ نے رب کی ہاں میں بھی ہاں ملا دی اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں میں بھی ہاں ملا دی۔ کتنا بڑا عمل ہے بھائی۔ دیکھیں زندگی کا دنیا میں اکثر ایک قانون چلا رہا ہے، استاد اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا ایسا کام کرو جس سے تمہارے والدین کا نام روشن ہو۔ ایسے ہی ہم نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا، آپ بھی کہتے ہوں گے۔ انعام دیکھی حق تعالیٰ جل شانہ کا کہ رب نے ہمیں وہ عمل اختیار ہم سے کروا دیا جس کی بدولت، جس کے پڑھنے کی برکتوں سے ہمارے والدین کا نام بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں عطا کیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات اللہ نے دی، ترقی کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، کامیابیوں سے جولیاں بھر دی رب نے۔ کس کی؟ ہم بندوں کی۔ پھر بھی نہ شکری کریں وہ ہماری غلطی ہے، شکر ادا کرے نہ کرے وہ بھی ہماری غلطی ہے، اور کرنا تو چاہیے اپنے رب کا شکریہ ادا، درود پڑھ کے اس انعام میں کہ رب آپ نے مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ جو تیری سنت ہے اس کو میں اپنی اہل عبادت بناتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی وسلم۔ یہ درود آپ کے بیڑے پار لگا دے گا روز محشر، آپ کے ماتھے پر لکھ دیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا اعلیٰ مقام ہوگا۔ ریڈ قالین پر یہاں بڑوں کا سواگت ہوتا ہے، بھائی آج ہوتے استقبال ہو رہا ہے، ہر چیز ہو رہی ہے۔ روز محشر خدا خود اپنے بندوں کا کہہ لیجیے کہ استقبال کیسے کرے گا۔ یہ سوچیے وہ کون ہوں گے جانتے ہیں؟ بہترین اخلاق والے اور وہ لوگ جو کثرت سے درود اور سلام پڑھتے ہوں گے، وہ ہوں گے۔ باقیوں کا مجھے اتا پتہ نہیں۔ بہرحال بات یہ ہے
کہ ہم تعالیٰ جل شانہ نے ہم پر بڑا کرم اور فضل فرمایا ہے اور اس کی محبتیں بھی ہیں ہم سے. اور وہی بات جو میں نے عرض کی اور پھر دوبارہ اللہ کے حکم سے کہہ رہا ہوں کہ ہم تعالیٰ جل شانہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے اپنے ہر بندے سے. عشق وہ ان سے فرماتا ہے, ان سے کرتا ہے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجتے ہیں. یہاں اگر روزی روٹی کم ملی تو یہ لکھ لیجیے کہ روزے میں شر انعام بہت بڑا ملے, کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو لوگ جو اپنے رب کی ایک تھوڑی سی روزی سے راضی ہو جاتے ہیں, ہم تعالیٰ جل شانہ کے تھوڑے سے عمل سے ان سے راضی ہو جاتا ہے. اگر مال اور دولت میں کمی ہے لیکن خدا کی رضا صاف ہے تو پھر میرے بھائی کو کیسا مال اور کیسی دولت, یہ رقص کے جو وظیفے وظائف اگر ہم پڑھیں ان کی بات نہیں ہے. وہ اولیاء کو فرمان دین جو نفس کی نفی کرتے چلہ کشی کرتے ان کا کام ہے. میں کہتا ہوں ایک وظیفہ بتاتا ہوں, بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے, اگر عمل ہو سکے تو کیجیے گا, نہ ہو سکے تو پھر مسکرا ہی دیجیے گا. آج سے 1 مہینے تک آپ میں سے کسی نے جمع ہی نہیں لینی, صرف اتنی چیز روک لیجیے, باقی کی نفس کی محنت بات کی بات. جب جمائی نہیں رکتی, جب چھینک آئے وہ نہیں رکتی, جب ہنسی مسکراہٹ زیادہ آئے وہ نہیں رکتی, تو نفس کی نفی کا مطلب جانتے ہیں. اس سے بہتر ہے گناہ ہو جائے خطا ہو جائے, اے رب میری خطا کو معاف فرما, اے اللہ مجھ سے دیکھ کے بدتمیزی ہو گئی مجھے معاف فرما دو. اور اعلیٰ درجے کی بات ہے زبان پر ہمیشہ اللہ کی سنت ہو, اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. یہ درود ہی ہے جس کی برکتوں کی وجہ سے آج میں اپنے رب کو جان کے پہچان کے مان کے بیٹھا ہوں. اس سے پہلے کوئی نہیں, کچھ نہیں. نہ تو میرا واسطہ مطلب اس درود کے اس اعلیٰ معیار کام سے تھا, کہاں یہ کام اور کہاں میں کچھ نہیں تھا. یہ تو درود کی برکتیں تھی, برکتیں ہیں تھی رہیں گی, جس کی بدولت آج میں بول رہا ہوں اور رب کی باتیں اللہ کے حکم سے آپ کے سینوں میں جمع ہو رہی ہیں. جتنی آپ سن رہے ہیں کئی درجے بلند خدا اپنی تعریف بیان کرے گا. روز محشر آپ سب ہوں گے سننے والے لوگ. یہ جو ہمارے درود کے گائے کے پیچھے لکھا ہے نا, ہم تعالیٰ جل شانہ نے اس بہترین کو اپنے عشق خاص اور اخلاص کمورے پر تحریر فرمایا. وہ جو چیز ہے بھائی دیکھیے رب کا عشق خاص ہی خاص ہے, اس کو ایک خاص حرمت بخشی, اس کی وہاں درود تحریر فرماتے اللہ کا نام اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک. اسی درود کے سائے میں بیٹھے ہوں گے درود شریف پڑھنے والے روز محشر. سب عرش کے نیچے ہے, درود پڑھنے والا عرش کے اوپر اللہ کے ساتھ ہے. اتنی بڑی برکتیں ہیں. آپ کا حج بھی قبول ہوتا تو درود کی برکت سے, آپ کی عمریں قبول ہوتے درود کی برکت سے, نماز قبول ہوتی, غلاظتیں ختم کی جاتی, خیالات بیکار کی چیزیں جو نماز میں آتی وہ پاک ہوتی درود کی برکت سے. ہر چیز ہر دعا قبول ہے درود کی برکتوں سے. کیوں ہے بات اتنی ہے, آپ کو اور مجھ کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کون ہے, ورنہ ہم کیا جانتے ہیں کون, ہمیں کنہوں نے بیان کیا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد ہے, ہم سنے ہیں جانتے ہیں کہ آپ ایک مسجد میں بیٹھے تھے, ایک شخص خدمت مبارکہ میں حاضر ہوا, فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے, آپ مجھے دے دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کہ فلاں جگہ جاؤ, وہاں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے, ان سے لے لو. اللہ کے نام پر وہاں کو جاتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, وہ دے بھی دیتے ہیں, واپس خدمت مبارکہ میں حاضر ہوتے ہیں, سلام فرماتے ہیں, اظہار کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مجھ کو دے دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کہ اب ذرا جاؤ, آپ ہمارے نام کا مان کر دیکھو. جاتے ہیں وہ شخص, پھر کہتے ہیں سلام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اب مجھے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اب ذرا ہمارے نام کا مان کر دیکھو. تو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھبرا کر اٹھتے ہیں, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس شخص کہتے ہیں آپ میری جگہ پہ 2 منٹ بیٹھیے, آرام کیجیے, میں کیوں گیا اور کیوں آیا. چلے جاتے ہیں.
بعد میں آتے ہیں اپنا ساز و سامان سب کچھ بندے کو دے کے وہاں سے اپنا شہر سب کچھ چھوڑ چھاڑ چلے جاتے ہیں جنگل کی طرف، گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ بات خدمت مبارکہ میں پتہ چلی، خدمت مبارکہ میں حاصل ہوئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کہ باقی صحابہ سے اس کو مان لے کے مفہوم انہیں لے گیا خدمت میں حاصل ہوئے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اللہ کا نام کا مانگا تو جتنا مانگا اتنا میں نے اسے دے دیا، اس نے آپ کے نام کا مانگا تو ہمارے پاس اپنا ہے ہی کیا، آج جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ آپ ہی کا ہے، آپ ہی نے تو ہم کو بتایا اللہ کون ہے، ہم تو رب کو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو بتایا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کو کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی کوئی اللہ کا عاشق ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے۔ صحابہ میں عاشق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مگر کل عالم ایک طرف، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف۔ قسم رشی جب عرش پہ نالین مبارک کے بغیر قدم مبارکہ رکھا تو عرش بھی لرزنا شروع ہو گیا۔ لوگ جنت جنت کرتے ہیں، جنت بھی ابھی بیٹھی انتظار میں کہ وہ لمحات کب حاصل ہوں گے خدا کے حکم سے کہ میری ذات پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک رکھا جائے، اس دن خود جنت کو جنت کہے گی۔ میرے بھائیوں کو شعر سنا ہے نا ہم نے اور بہت حسین ہے، یہ بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 حسن کے درجات پیدا فرمائے، 99 پیدا کی حضرت آدم علیہ السلام کو، پھر جو ایک حصہ بچا اس کا حسن کے 100 درجات دیے، اس میں سے 100 میں سے 99 دیے حضرت یوسف علیہ السلام کو، ایک جو بچا کل عالم میں بکھیر دیا۔ آج کیا تم دیکھ رہے ہیں اس کائنات میں، دیکھ کے حیران ہوتے ہیں، پہاڑات دیکھیے عرش اور فرش کے درمیان کوئی پلر نہیں ہے لیکن حکم الہی ہے، یہ خوبصورتی اس کائنات کی، یہ حسن کل عالم میں۔ ابھی یہ درجات ابھی بات ہوگی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی، بات یہ ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک کیا ہوگا، کیا ہوگا، جنہیں اللہ خود فرمائے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کو دیکھا اس نے آپ کو دیکھا، کیا ہوگا ہے جو روز محشر۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ درود پڑھنے والا سب سے زیادہ غریب ہوگا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ سوچ کے بعد دل کر کے درود پڑھنا اللہ نے بڑھایا بھی ہے، درود وہی پڑھاتا ہے ہم سے بھی آپ سے بھی سب سے، مگر میرے بھائیوں ہماری اوقات نہیں ہے، میری اوقات نہیں ہے۔ آپ اگر میرا رب کرتے ہوں گے آپ مجھے قریب نہیں آئیں گے، آپ اگر بیٹا ہوئے تو آپ میرے ایک ہاتھ مانگ دیجیے گا، ایک ہاتھ مانگ دیجیے گا میرے ساتھ۔ بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عمروں میں تو تمام انبیاء علیہ السلام ان سے بڑے عمر میں، مگر مقام میں مرتبے میں صرف جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کیا ہمیں انعام عطا فرمایا کہ ہمیں امت مسلمہ میں رب نے پیدا فرما دیا، یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ روز محشر آپ امت مسلمہ کے نام سے پکارے جائیں گے، اور درود پڑھنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو پتہ ہے؟ ہر نبی کی امت ان کے لیے کوئی نہ کوئی دعا کرتی ہے، ہر نبی کی امت ان کے لیے دعائیں کر کے جا چکی ہیں۔ یہ جو دعائیں مبارکہ ہم کرتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، یہ دعا ووٹ ہے، ووٹ ان کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ میں اتنا کہتا ہوں اس منظر کو سینے میں رکھیے، اس بات کو سوچیے روز محشر جو ہوگا کہ ہم تمام درود پڑھنے والے اس جگہ موجود ہوں گے اور سوال یہ مبارک حاصل ہوگی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔
تمام کے تمام درود پڑھنے والے لوگ کہیں گے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام عرض فرمائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں آپ داخل ہوئیے اور ہم آپ کی سواری کے پیچھے ہم آپ کے ساتھ اس جنت میں داخل ہوں. یہ ہوگا عالم درود پڑھنے والوں کا. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں تو روز محشر کی بات ہے. بات یہ ہے کہ خدا تو ابھی بھی مسکرا رہا ہم سب کو دیکھ کر. اللہ آپ کو مجھ کو ہم سب کو مسکرا کر دیکھتا ہے. اتنی بات اپنے دلوں میں بٹھا لو, لکھ لو. کوئی جملہ اس سے کہ ہماری زبان پر بھروسہ کرنا کر بالکل جان درود کی کثرت کر کے دیکھ روزانہ 313 پڑھ گھر کے قدموں پہ سر رکھ کے اس کے قدموں کو چوم کے اس سے فریاد کر خدا خود تجھے اپنی محبت نازل فرمائے گا تیری ذات. بات سچ ہے. درود پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہوتا ہے. جتنی بار اللہ کا نام لیتے ہو اتنی اس سے کئی درجے بلند اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے عرش پہ تمہارا نام لیتا ہے. تم اللہ کہو گے وہ بھی تمہیں تمہارے نام سے پکارے گا. اسے رحمان کہو گے وہ بھی تمہیں تمہارے نام سے پکارے گا. چاہے تم خیال میں یاد کرو, دل میں یاد کرو, تنہائی میں یاد کرو, محفلوں میں ذکر کرو, جیسے بھی کرو, اپنے عرش میں چراغا کرا کے تعالیٰ اپنی محفلوں میں تمہارا ذکر فرماتا. یہ کتنے انعام کی بات ہوئی. ذکر کرنے والوں کی بات ہے, یہ درود پڑھنے والوں کی بات کیا ہوگی. اب بات یہ ہے تم اور ہم اور ہر بندہ, ہر امتی, ہر مسلمان چاہتا ہے نا کہ رب کی رضا مجھے مل جائے, رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبودی مجھ کو حاصل ہو جائے. سب کی تمنا, سب کی دل کی آرزو, سب یہ چاہتے ہیں. سب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس قابل بنا کر, اس قابل ہمیں بنائے. ہمارے اعمال ویسے نہیں ہے اور ہم تعالیٰ جل شانہ درود کی برکتوں سے یہ مہربانی اور یہ رحمت کا یہ درجہ بھی ہم پر نازل فرمائے کہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں حاصل ہو جائے. کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے مجھے بھی آپ بھی ہم سب کو. روز محشر کی شرمندگیاں تو ہمیں بتا دی گئی ہیں, خوشیاں بھی بتا. خوشیاں کیا ہیں؟ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, مرد بھی عورت جتنے بھی, یہ سب دلوں میں بٹھا دیجیے اپنے کہ تعالیٰ جل شانہ خوش ہے آپ سے بھی مجھ سے بھی. وجہ یوں ہے میں اور آپ اور یہ پوری امت اپنے گناہ, بےعدبی, بدتمیزیاں, ہر چیز ایک ترازو میں رکھ لو, دوسرے ترازو میں درود شریف رکھ لو. کیا بھاری ہوگا میرے تمہارے اعمال کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی سنت. یقیناً حق تعالیٰ جل شانہ کی سنت جب درود شریف پڑھتا ہے ایک انسان اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم, خدا عطا فرماتا ہے 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں. تو میری اور تمہاری باقی کی نیکیاں کیا؟ روز محشر اگر رب ان بندوں کو بیان کرے, فرمائے ہے میرے بندوں اپنی نیکیاں تقسیم کرو, وہ کون ہوں گے؟ درود پڑھنے والے. اور درود پڑھنے والے اگر اپنی نیکیاں روز محشر کل عالم میں تقسیم بھی کرتے ہیں, اس کے بعد بھی رب سے اظہار کریں گے رب میری نیکیوں کو ٹرائی بھی کرنی نہیں آتی. تمہیں اتنی برکتیں ہیں درود کی. میرے والد محترم فرماتے تھے درود شریف کی برکتیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں جہاں بزرگان دین علماء کرام کا علم جہاں جا کے ختم ہوتا ہے, وہاں سے درود کی برکتیں شروع ہوتی ہیں. اتنی برکتیں بھائی. سب سے بڑی بات پڑھ رہے ہیں نواز بھائی, جنید بھائی, سہر بھائی, یہ لوگ تمام بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا تو نام ادا ہو ہی رہا, ساتھ والدین کا بھی نام ادا ہو رہا. اب بتاؤ ان ٹیچروں کو لاؤ نا, دنیا کے استادوں کو لاؤ, بھائی بولو کتابوں نے تو ایسا مجھے کچھ نہیں دیا, سائنس میتھ نے تو نہیں ایسا کچھ دیا جو میرے نام کو, میرے والدین کے نام کو بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ادا چلا دیں. مجھے دیا تو درود نے دیا, مجھ کو رب کا بتایا کہ درود کی برکتوں سے یہ دل کے اندر تجلیات نور پیدا ہوا کہ میں بھی اپنے رب کے قدموں پہ سجدہ کروں, میں بھی اللہ سے ملوں, میں بھی اس کی ذات پر مر جاؤں. یہ درود کی برکتوں سے ہوا. یہ عالم کسی مولوی ملا کچھ نہیں کر سکتا. آپ کا نام نہ کوئی بچانے والا ہے, نہ کوئی پیر فقیر اولیاء کسی کو بچائے گا.
وہ سب خود اپنے بچنے کے چکر میں ہوں گے. سب چاہیں گے رب مجھ سے راضی ہو جائے، ہم سے راضی ہو جائے. ایک ذات ہو، ایک واحد رب کے بعد ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت فرماتے ہیں. روز محشر بھی جب اللہ نے اپنی ذات کے آئینے میں اپنی تمام تجلیات کو دیکھا، ایک جگہ سمیٹا، ایک جگہ رکھ دیا، تو جب اپنی ہی ذات کے آئینے میں دیکھا تو اپنے انہی نور کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا. اور جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حالت نور مبارک میں دیکھتا رب نے فرمایا مانگیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے کیا مانگتے ہیں؟ جواب مبارکہ اے رب مجھے میری امت کا اختیار عطا فرما. اے اللہ میری امت کے ظالموں کو بخش دو اور مظلوموں پر اپنا رحم اور کرم فرما. اے اللہ میری امت کے ہر بندے پر اپنا رحم اور کرم فرما. اب تعالیٰ جل شانہ یہ بات سن کر جھوم گیا اور کہنے لگا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوب مانگا آپ نے اپنے رب سے، جو آج آپ نے اپنے رب سے مانگا آپ کا رب بھی وہی چاہتا تھا. مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کا رب آپ کی امت کے اندر آپ کو چاہتا. جب یہ خوشی، جب یہ کہہ لیجیے کہ رحم کا اظہار ہے، محبت جب ہوا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ سے آنسو مبارکہ نکلے، ایک آنسو سے عرش اور کرسی بنا، ایک آنسو سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام بن گئے، اور ایک آنسو مبارکہ سے کل عالم بن گئے. سب کچھ بنایا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تو اپنے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایک سے ایک جان دیکھے، ایک سے ایک لوگ دیکھے، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ جیسا نہیں. لوگ معزز بیان کرتے ہیں میرا دل تو کہتا ہے رب میری تو اوقات بھی نہیں ہے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مظاہر کرنے. اوقات بھی نہیں، نہ کی اوقات نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان مبارک. لوگ معزز بیان کرتے ہیں رب نے سب سے بڑا معجزہ بیان کیا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کو لے کر اس نے آپ کے بل کو دے دیا. کیا میرے بھائیوں کہاں ہم یہ سینے میں جو دل ہے نا مانا کہ ساری زندگی یہاں بھٹکے، لیکن جب رکھتا اور رکھے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو مانو ہونا سینے میں خدا کی محنت اور اس کی غلوبیت اس کی شان کی قسم کے دل رکھتے رب کے نام کے قربان. یہ جان ایمان کچھ نہیں، یہ دل ہے جو میرے رب کو بے حد پسند ہے. میرے سینے میں بھی اور تم سب کے سینے میں بھی یہ رب کے دل نہیں، اللہ کا محل ہے. اس کے رہنے کی، اس کے سمانے کی کوئی جگہ ہے جہاں خود اللہ جل شانہ سمانا پسند فرماتا ہے. ہر کسی کے سینے میں رب ہے، ہمارے اندر اللہ موجود ہے. میں اپنے رب کی تعریف نہیں کر سکتا، یہ رب ہی ہے اندر دل میں جو بلوا رہا ہے، جو خود اپنی تعریف کر رہا ہے. اللہ کی تعریف کوئی کر سکتا ہے؟ خود خدا کے سوا کوئی، خود خدا. اور تعریف مبارکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. وہ شعر مبارکہ جنہوں نے بھی لکھا ہے ہاتھوں کو ہم اپنی زبانوں سے چومے ہونٹوں سے بوسا بھی بہت اعلیٰ شعر لکھا. شعر مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وہاں انگلیاں کٹ گئی حضرت، وہاں انگلیاں کٹی حسن یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر، یہاں چاند ہی کٹ گیا انگلی مبارکہ کو دیکھ کر. میرے بھائیوں یہ چاند بھی بڑا، میں تو کہہ رہا ہوں خدا کی قسم عرش فرش جنت ہر چیز شکرانے ادا کر رہی ہے. رب تو نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. اللہ کا قانون دیکھو، اس کی جملے دیکھو، اس کی محبت دیکھو، اس کا اظہار محبت دیکھو. رب کیا فرما رہا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ ہی کی وجہ سے ہمیں اپنے عرش پہ بیٹھا ہوں. آپ کو نہ بناتا تو اس عرش کو بھی نہ بناتا. عالم ایک طرف
ایک طرف، ہر چیز ایک طرف میری عبادت سب ایک طرف، میرے رب کی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مبارکہ ایک طرف، بس رب کی رضا چاہتے ہیں، رب کی رضا، جنت کے چکر میں نہیں، نہ میں نہ تم نہ پڑھنا کبھی وہ عبادت، وہ سجدہ، وہ رکوع نہیں ہے جو جنت میں جانے کے لیے کیا جائے. یہ تو عبادتوں کی، نیکیوں کی، اچھی سوچ کی، اچھے دل کے گمان کی برکتیں بیان فرمائی ہیں حدیث مبارکہ میں. تمہاری جنت کے مقام بیان کیے گئے ہیں. یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ عبادت کرو تو جنت کے لیے کرو، بچتے ہو گناہ سے تو نہیں. رب بچتا ہوں گناہوں سے تیری ناراضگی کے لیے بچتا ہوں کہ تو مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اے رب عبادت کرتا ہوں تو تیرے خاطر کرتا ہوں، تیری رضا کے لیے کرتا ہوں. ہمارا قادر ہمارا مخلص ہے اور وہی ہمارا محافظ بھی ہے. رب ہے بھائی، رب اللہ. بات سنی کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات سے پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ تھے. اللہ فرماتا ہے جبرائیل علیہ السلام آتے عرض فرماتے ہیں سلام اظہار کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور آپ سے کہا ہے کہ میں آج آپ کی ملاقات آپ کے دوست سے ہے، اپنے رب سے ہے. آپ ہمارے پاس آ رہے تو ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کہ ہر نبی کے بعد کوئی نہ کوئی نبی آئے اور اپنے سے پہلے آنے والے نبیوں کی امتوں کو انہوں نے سامان لیا. میرے بعد تو کوئی نبی نہیں آئیں گے بے شک، تو میری امت کا کیا ہوگا؟ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ غمزدہ نہ ہوں. آپ کے تو امتی ہیں، ہمارے تو بندے ہیں، ہم سے زیادہ ان پر رحم اور کون کر سکتا. میرے بھائیوں، حق تعالیٰ کی بارگاہ میں زنا ہو گیا ہو، گناہ ہو گیا ہو، خطائیں ہو گئی ہو، بدتمیزی ہو گئی ہے، جو کچھ بھی ہو گیا ہو، تمہارا پلک جھپکنا ہی کافی ہے تمہارے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے. جانتے ہو کیوں؟ تمہارے میرے پلک جھپکنے میں کچھ نہیں رکھا. بات سال یہ ہے رب نے بنائے 7 سمندر، ایک محبت، ایک آنسو سے محبت فرماتا ہے. اس سے ایک آنسو بھاری ہے 7 سمندروں سے، ندامت کا آنسو. ہو گئی خطا ہے، رب مجھے معاف فرما دے، اللہ نہیں کروں گا، اللہ مجھے بچا نہیں جاتا، تو مجھ کو بچا لے تاکہ میرے ہاتھ کو کام لے، وہ کام کرا جو تجھ کو پسند ہو اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو، وہ کام کرا. پھر دیکھو رب کیسے ہاتھ پہ لگا. میرے ایک عزیز دوست، بہت عزیز دوست مجھ سے کہنے لگے ویس بھائی میں کافی ٹائم سے اپنے رب سے دعا کیا کرتا تھا، اللہ مجھے اپنی راہ میں آلت سے اعلیٰ کام پہ لگا، ایسی راہ پہ لگا کہ جہاں لگنے کے بعد مجھے کہیں اور جانے کی ضرورت پیش نہ آئے. ظاہر کرتے ہیں کہ ویس بھائی میرے رب نے مجھے درود شریف کے کام پہ لگایا. آج ہوں گے، ہو سکتا ہے موجود ہو، میں نہیں جانتا. میرے رب کی نگاہ سب پر کرم ہو رہا ہے، سب پہ. اللہ کا رحم اگر نظر آنے لگ جائے نا تب کی شان کی قسم، جیسے کہ نوروں کی حالت کو دکھنے لگ جائے، ہمارا حال بدل جائے. ہم جیتے جی اپنے رب کے نام پر اپنی جانیں نکال پا رہے ہیں. وہ جسم الگ ایک طرف سب کچھ بادشاہ کون؟ اللہ جل شان. روز محشر کس کی مرضی چلتی ہے؟ تعالی شان. کائنات کی صبح کیسے ہوتی ہے؟ اس کے اللہ کے حکم فرما دینے سے. ہر چیز اپنے محور میں چل رہی، کیوں چل رہی؟ سب اپنے اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہیں، چل رہے رب کے قانون پہ. اگر نہیں چل رہا تو کون نہیں چل رہا؟ انسان. پھر بھی سب کچھ کے باوجود حق تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرما رہا. یہی وہ بات ہے کہ اللہ نے جب اپنی رحمت کو بنایا اور اس رحمت نے رب سے اپنے رب سے کہا کہ اے رب تو جن کے لیے مجھے پیدا فرما رہا ہے تو میرے ساتھ صحیح سلوک نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا ہے میری رحمت، جو لوگ تیرے ساتھ صحیح سلوک نہیں کریں گے ہم تجھے ان پر نازل بھی نہیں کریں گے. آج تم سب کے ہاتھوں میں نام امان پہ
اللہ کی رحمت نازل ہے اور موجود ہے، ہم سب پر ہیں اور ہیں۔ ارے 100-200 گناہ ہو جائیں، عالم دین کہتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کی نگاہ میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ انہوں نے جواب دیا وہ جو تمہاری نگاہ میں سب سے چھوٹا ہو۔ بے شک ان کی بات ہے دوست، عالم دین محترم، اللہ کا کلام سننا۔ بات تو ساری یہ ہے، میں جو اپنے خیال سے کہہ رہا، اپنے آپ سے کہہ رہا، اپنے رب سے کہہ رہا، آپ سے کہہ رہا، اللہ کے حکم سے وہ کیا ہے؟ ہر گناہ چھوٹا ہے۔ بات یہ مجھے معاف فرمانے والی ذات میرے رب کی ہے، رحمان کی چاروں طرف اللہ کا رحم ہی رحم ہے، درمیان میں امت مسلمہ ہے۔ یہ جو ماحول جو حالات اس کائنات پہ آئے نا، یہ عذاب الہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس کو ہم پسند فرمائیں اسے ہم آزماتے بھی ہیں۔ امت مسلمہ سے زیادہ اللہ کسے پسند فرمایا؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے زیادہ رب کسے پسند فرمایا تھا؟ بتاؤ کوئی بھی روز محشر میں 99% امت مسلمہ کی جماعت ہوگی، 80% 90% باقی اور نبیوں کی امت حاضر ہوگی۔ اتنی بڑی بات ہے، نبی کہہ رہے ہیں ہے نا بہت حسین تم نے اپنا نبی بنا، لیکن کیا ہی بات ہوتی ہے اگر آپ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرماتے، امت ہی بنا۔ میں اور آپ پیدا ہونے سے پہلے ہی ایمان کے ہار پہن کر پیدا ہوئے ہیں اور مریں گے نہ جب اللہ کے حکم سے، تب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری بات کو پورا فرمائے، قبول فرمائے، ایمان پہ خاتمہ ہوگا، ایمان پہ ہوگا خاتمہ۔ بہت مہربان ہے، اس کی محبتوں کو، اس کے عشق کو، اس کی مہربانیوں کو، اس کے درگزر کو ہم جیسا سمجھ نہیں سکتا۔ آپ میرے دل کا حال نہیں سمجھ سکتے تو خدا کی حکمتیں کیسے سمجھو گے؟ میں نہیں جانتا آپ کے دلوں میں کیا ہے، اتنا ضرور جانتا ہوں جو درود کی کثرت کرتا ہے اس کے دل میں رب ضرور ہے، اللہ موجود ہے۔ اللہ نے کہا میں کہیں نہیں دکھوں گا، اور ہمیں دیکھ کہو اپنے دل میں جھانکنا ہے، درود کرنا ہے، ہم تمہیں دکھائی دیں گے۔ اپنے آپ کو اللہ کے بندوں کے لیے نرم کرو۔ میرے اوپر لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ یہ بہت غصہ بہت کرتے ہیں، میں کروں گا میں غصہ، میں نہیں، یہ غصہ نہیں ہے، یہ میری دشمنی ہے اچھے لوگوں سے بھی، برے لوگوں سے۔ کیسی دشمنی؟ اور رہے گی اگر آپ میں سے ہر کوئی شخص یہ بےعدبی کرتا ہوگا تو میں آپ کا دشمن ہوں، یہ لکھ لو، کوئی بھی ہو۔ ایسی بےعدبی جب بھی سنو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تو درود شریف پڑھو۔ یہ قانون جو علماء دین نے بنایا ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ علماء دین بھی ایسا قانون بنائیں گے۔ علم والا، عقل والا، دل والا، ادب والا یہ قانون نہیں بنا سکتا کہ پوری محفل میں ایک بار نام مبارک آئے تو ایک ہی دفعہ درود پڑھ دو۔ 70-700 بار ایک سوال رب نے مانگی، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگتے ہیں؟ 700 مرتبہ جواب مبارکہ ایک ہی ہے، رب میری امت کو بخش دیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حساب مرتبہ بخشش کی دعا میرے حق میں فرمائی، تمہارے حق میں فرمائی، امتی میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، ہم سب کے حق میں دعا مبارک فرمائی کہ اللہ ان مظلوموں کو، ان ظالموں کو بخش دے، گنہ گاروں کو معاف فرما دے، نادان ہے معاف فرما دے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب پوری محفل میں ایک بار آئے تو ایک ہی دفعہ نام مبارک سن کے ایک دفعہ پڑھنا کافی ہے۔ مجھے بتاؤ یہ ادب کی بات ہے؟ یہ غیرت کی بات ہے؟ نہیں ہے، یہ ادب کی بات نہیں، بےعدبی کی بات ہے۔ ادب کی بات تو یہ ہے کہ اے رب جب سنوں گا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک شریف پڑھوں گا، ایک دفعہ آئے 100 بار نام مبارک سنے، خدا کی قسم کہ وہ نام مبارکہ ہیں جو خدا کی چاہتوں کے بغیر کوئی سن بھی نہیں سکتا۔ ادا کرنا تو بہت بات کی بات۔ ایسی بےعدبی میں نے کسی سے پوچھا آپ کے ابا کا نام کیا ہے، اتنی لفظیاں لگائیں انہوں نے، والد محترم اور یہ اور وہ اور یہ پتہ نہیں کیا کیا کرتا، ابا یہ کوئی اور ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد منہ میں زبان گھٹتا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ادا کرنا شروع کیا اللہ کے حکم سے انہوں نے، لیکن منہ میں پان گھٹتا۔
آپ کے نام کے ساتھ تلفظ تو دیکھو دل سے نگاہیں آوازیں نکل رہی باپ کے نام میں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنے باپ کا اتنا ادب ہے تو جن کے سب کے مبارکہ میں خدا نے تمہارے باپ کے چہرے کو مسکراہٹ راحت اور اپنی رحمت عطا فرمائی، ان کے نام مبارکہ کا ادب نہیں تمہارے اندر۔ بے ادبی سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہوتا، بے ادبی سے بڑی بدتمیزی اور بے ادبی سے کہہ لو کہ بڑا کوئی بھی گناہ ہے ہی نہیں، سب معاف ہے، بے ادبی بھی معاف ہے، مگر میرے عزیز بھائیوں ایسی بے ادبیاں انسان کو عرش سے فرش پہ پٹک دیتی ہیں۔ اور اگر ادب کیا جائے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارکہ کا، خدا کی قسم فرش سے عرش پہ بٹھا دے گا اللہ سبحان اللہ۔ اور ابھی کہاں بیٹھے ہوئے عرش پہ ہی ہیں، بظاہر پتھر کی بنی خان کا دکھائی دے رہی، بظاہر زمین پر ہے، مگر میرے بھائی خدا کا قانون ہے جس مقام پہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے درود و سلام پڑھا جاتا ہے اس زمین کے رشتے کو ہم اپنے عرش سے ملا لیتے ہیں، وہی مقام تو عرش کا مقام نگاہ تو اس قابل نہیں، دل کی نگاہ اس قابل نہیں دیکھ سکے وہ مقام، مگر ہے مالک نے۔ میرے بھائیوں تم نے اتنا ہے نا، تم سب جانتے ہو کہ جو زبان پر درود شریف ہے یہ کس نے عطا کیا؟ اللہ جل شانہ، اور یہ دل کے سب کے مبارک من ملا جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے مبارک۔ اب مجھ کو بتاؤ میرا کہنا صحیح ہے یا غلط ہے کہ 10 دفعہ کہ ایک دفعہ پوری محنت میں جو لوگوں نے قانون بنا میں نہیں مانتا اس قانون کو، نہیں، مجھے تو آج اپنے گناہوں خطاؤں پہ اتنی شرم اور حیا نہیں آئی جو کہ بات سن کے آئی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت مسلمہ کے لیے اتنی دفعہ اللہ سے فریاد مبارک فرمائی۔ اور یقین کرو آج بھی ہے، آج بھی اپنے آقا، آج بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدے میں ماتھائے مبارک رکھ کے یہی دعا فرما رہے ہیں، اللہ میری امت کے مسالوں کو بچ دے، اللہ میری امت کے مسلموں کو بچ رہے ہیں، ہماری اس امت کو بچ دے گا۔ یہ دعا مبارک ہے آج بھی رہے گی، کیونکہ ماں باپ سے زیادہ، بزرگان دین اور اللہ سے زیادہ، سب سے زیادہ ہم سے محبت فرماتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہم سے فرماتا وہ ہے ہمارا رب رحمان اللہ۔ ایسی محبت ہمیں ملی، ایسی محبت ہم پہ برس رہی، شفقت کی نگاہ برس رہی۔ میرے عزیز بھائیوں دانے دانے پہ لکھا ہوتا ہے نا کھانے والے کا نام، یہ بات سنی ہے سب نے، ہر چیز پہ یہ بھی بتایا گیا ہوتا ہے تم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنائے گئے ہو۔ ہر چیز پہ پتہ ہمیں نہیں ہے مگر ہے ایسی بات ہر جگہ ہے۔ تو اتنی دفعہ دعائیں مبارکہ، فریاد مبارکہ، اور یہاں تک حدیث مبارکہ میں رہتے ہیں میرے امتیوں مفہوم بیان کر رہا ہوں، اے میرے امتیوں میں اپنے رب سے سجدے میں گر کر اس وقت تک مانگتا رہوں گا جب تک میرا رب میرے آخری امتی کو بھی جنت میں داخل نہ کر دے۔ اب کہاں سے آئی بات؟ میں یہ کہتا ہوں کہ میں، لوگ کہتے ہیں اگر میں غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کروں گا رب دعا قبول نہیں ہوتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بات ساری یہ ہے میرے عزیز بھائیوں، اگر میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں جو کہیں کا نہیں کچھ بھی نہیں، حیثیت کوئی اپنے ہی غلاف میں لپٹ کر اگر سمٹ کر اپنے رب سے کچھ کہوں تو میرا رب رد نہیں کرتا میری بات۔ غلاف کعبہ تو عرش کی چادر ہے، کہنے والے کہتے ہیں بدتمیزیاں کرتے ہیں، تم لوگ مت کرنا۔ بات کیوں ہے؟ رب نے چنا ہے آپ سب کو درود کی محفل میں آنے کی، رب نے چنا ہے آپ کو آپ کی آنے والی 7 نسلوں پر پہلے سے رحمت نازل فرما رہا ہے، رب اس لیے بیان کرنے کے لیے بلایا، رب نے یہاں بلایا اس لیے کہ جب قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہوگا اللہ، روز محشر میں اللہ ساتھ ہوگا۔ یہاں رب نے اس لیے بھیج دیا کہ میرے والد محترم فرماتے تھے کہ جس نے اس در کی غلامی جس سے نصیب ہوئی اس نے دنیا میں کچھ بھی نہیں کیا۔ جو در تعمیر ہو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم مبارکہ پہ اس در کیا، اس در کا مقام کیا ہوگا کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتا، ہم نہیں جانتے، اور ہم اندازہ لگا بھی نہیں سکتے۔ یہاں آنا، یہاں درود پڑھنا خالص کوئی نہ قوالی ہے،
نہ کسی قسم کی اور کوئی چیز ہے، خالص ایک محفل ہے۔ اے اللہ ہم تیرے حکم سے حاضر ہیں، اے اللہ ہم تیرے حکم سے موجود ہیں، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام پڑھنے کی کیا اعلیٰ محفل ہوئی، کیسی محفل ہوئی، کتنی بڑی بات ہے میرے رب، تیرا احسان میرے جیسے کہ دل میں یہ بات نکالتا ہے کہ درود کی محفل ہے تو وہ محفل ہے جو خود حق تعالیٰ جل شانہ سجا رہا ہے، اور اس محفل کا میزبان خود حق تعالیٰ جل شانہ ہے، اور مہمان خصوصی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس میں میں اور تم بیٹھے ہوں۔ میری تمہاری روح کا عالم کیا ہے کہ اس وقت ہم خود نہیں جانتے۔ قسم رب کی شان کی، اپنے کسی کو بھیج تو کسی منہ سے یا اللہ سے فریاد کرو، اے رب تیرے عرش سے ہمارے سینے کیسے دکھتے، کیسا دل دکھتا ہے، اللہ خود کہے گا جیسے چمکتی میری رات میں ستارے چمکتے، اس سے کئی درجے زیادہ درود پڑھنے والوں کے دل چمک رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وہی دل آباد جس میں خدا کی یاد، جس دل میں رب کی یاد ہے وہی دل آباد ہے۔ ارے یاد تو رب کی اعلیٰ بات، بہت اعلیٰ، ایک ذکر الہی ہے، ایک عمل الہی ہے۔ سوچو عمل الہی وہ ہے اللہم صلی علی محمد علیہ وسلم، جس دل میں درود ہوا اس دل کا عالم رب کی بارگاہ میں کیا ہوگا۔ مجھے بتاؤ ایک بات، اللہ کے حکم سے سنا رہا ہوں، خدا کی بھی توفیق سے ایک بادشاہ کا بیٹا جو مسلمان بھی نہیں تھا، شراب کے نشے میں دودھ پڑا ہوتا ہے، اپنے آپ کا جو کیا ہوتا غلاظت نکالتا اپنے اوپر گر جاتے بے ہوش ندی کے کنارے۔ ایک بزرگ اس وقت کے اولیاء اللہ گزرتے دیکھتے وہ بچہ ہے بڑا ہے، اولیاء اللہ تو سینے سے بے غرض ہوتے ہیں، کسی قسم کا کوئی حسد بغض کی نہ دل میں نہیں ہے اپنا ہے تو ہے رب کا، یہ مانتے ہیں۔ اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہیں، اس کا پانی سے چہرہ دھلاتے ہیں، وہ نگاہیں کھول کر بےہوشی کی حالت سے دیکھتا ہے اٹھ کے، کہتا ہے حضرت آپ اور یہاں ہم جیسے کے پاس، میں تو گنہگار ہوں حضرت، شراب کے نشے میں دودھ ہوں، میں ناپاک تھا، آپ نے مجھے اپنے صاف ہاتھوں سے صاف کر دیا۔ کہتے وہ ظاہر کچھ نہیں کرتے، اللہ کا حکم ہوتا ہے میرے بندے جس کا تم نے چہرہ صاف کیا یہ ہمارا دوست ہے، اس دور کا سب سے بڑا ولی ہے ہمارا۔ خود بزرگ حیران کہ اے رب یہ کیا، انہوں نے تو ابھی کلمہ نہیں پڑھا، آپ کہہ رہے ہیں مانی تو یہ تیرا دوست ہے۔ اللہ پاک فرماتا میرے بندے تم ہمارے دوست، تم نے اس کا دل صاف، اس کا چہرہ صاف کیا، ہم تمہارے دوست، ہم نے اس کا دل ہی دھو ڈالا۔ جب رب اس کا دل دھو سکتا ہے تو درود پڑھنے والوں کا دل اللہ ہی کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگو اے رب دنیا کی دولت جتنی نعمتیں انعام نعمتیں تو عطا فرما، ان کو برکت عظیم عطا فرما دے، ان کا دل سے شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، ہم پر اپنا رحم و کرم ہمیشہ کی طرح خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دے، ہم سب کا جب خاتمہ ہو ہمارا خاتمہ ہے ماں کے پاک پر ایمان پر فرما دے، جتنی زندگی چلتی ہے جتنی بچی ہے زبان ہمیشہ تیرے عمل میں تیرے ذکر میں ہماری زبان چلتی رہے، اللہم صلی علی محمد وعلی وسلم، آمین آمین۔ یہ باتیں کی جائیں زبان سے، کسی کے لیے بددعا نہ کی جائے، وظیفے بجائے پڑھنے کا کوئی منعی نہیں ہے، مگر اس کے دعا طریقے ہوتے ہیں، اس کی چیزیں ہوتی ہیں، ان سے حدیث مبارکہ کا مفہوم مجھے بتاؤ، میری بات اولیاء اللہ کی بات اعلیٰ ہے کیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ؟ یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کرتا ہوں، سنوں میں بٹھا لو جو وظیفے پڑھ رہے لوگ جتنے بھی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میرے وہ امتی وہ لوگ جو درود شریف کو ہی وظیفہ بنا رہے، خدا ان کی زندگی، ان کی موت، ان کی قبر، ان کی آخرت اپنی رحمت بھرے ہاتھوں میں سنبھال کر لے لے گا۔ اب بتاؤ، ہاں چلتے پھرتے سبحان اللہ یا رب العالمین یا رحمان ہم کلامی تو آنا ہی بات کر، لیکن جہاں بات آئی اللہم صلی علی محمد علیہ وسلم، پھر دنیا کے ایک طرف درود پڑھنے والا اور پڑھانے والا ایک طرف۔ اللہ کون ہے؟ تم سے درود پڑھانے والا تم کون ہو؟ اس کی ہم نے ہاں ملانے کا بھی۔ ارے کتنی اعلیٰ بات ہے، دسترخوانوں پر کھا رہے تم ہو، ہے موجود رب بھی وہاں کو کھلا رہا ہے، تم کھا رہے ہو۔ درود کی محفل کا گانا اس محفل کا ہو یا جس بھی درود کی محفل کا گانا ہو، جو شخص نہیں کھاتا اسے چاہیے کہ وہ لازمی کھا کر جائے، کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو۔ میں خود کھاتا ہوں رات میں، میری
کہہ رہا کہ میں نہیں کھاتا تو میں نہیں کھاتا آپ لوگوں کو کر نہیں میں خود کھاتا ہوں. یہ منوسلمے سے بھی اعلیٰ چیز مجھے عطا ہوگی رکھتے تو مجھے بھی آپ بات کر بھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارکہ کا کھانا ہے. اس کا عالم کیا ہوگا؟ کسی کو شوگر بیماری ہو کچھ بھی سمجھتا ہو یہ کھانے سے نمک کھانے سے یہ ہوگا, اس کو بولو چل کے ڈاکٹر کی بات ہے ایک طرف, میرے گھر کی بات ہے ایک طرف, اٹھائے لوگ اللہ کا نام لے کے اس نیت سے کہا کہ یہ محفل درود شریف کا کھانا, خدا کی قسم سینے میں شکوا کرے, چھوڑ کے نہیں جایا کرے, کھانا کھائے اپنے گھر کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے حق میں بھی اور امت مسلمہ کے حق میں بھی اللہ کے شان سے خیر کی دعا فرمائیں. آپ بھی میں بھی اللہ ہم سب پر رحم و کرم خصوصیت کے ساتھ نازل فرمائیں. ہم سب کی جتنی زندگی بچی ہے اسے ایمان پر ہمیں چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں اور موت سے پہلے ہمیں پکی سچی توبہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. جب بھی ہم سب کا خواب ہو ہمارا خواب کو خدا ایمان پر فرمائے, مسجد ہماری زبان پر تن پر شریف ہم سب کو کثرت سے پڑھنا اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. میرے عزیز بھائیوں, آپ تمام حضرات اللہ کے حکم سے محفلوں کی پابندی کر رہے ہیں. اللہ جل شانہ آنا اور جانا آپ کا قبول اور مقبول فرمائے. آپ سب کا یہاں بیٹھ کر سب کچھ پڑھنا قبول اور مقبول فرمائے. ہمارے بہت عزیز صاحب آیا کرتے تھے, حامد صاحب کے شاہد صاحب کے ساتھ آیا کرتے تھے اور کافی وقتوں سے آ رہے ہیں, 20 سال میرے خیال میں 20 22 25 سال سے آ رہے ہوں گے. آپ جانتے بھی ہیں نا 2-3 دن پہلے میرے خیال میں 3 دن پہلے اللہ رب العزت کے حکم سے ان کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ سے ان کے حق میں دعا مغفرت بھی فرمائی ہے. اللہ جل شانہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کی قبر میں نور اور اپنی رحمت خصوصیت کے ساتھ نازل فرمائے, ان کے گھر والوں کے ساتھ, ان کے اولاد کے ساتھ اور خود ان کے ساتھ اپنے رحم اور کرم کی بہاریں ان کے ساتھ کرم نازل فرمائے. آمین ثم آمین. اب جب ہم تمام حضرات کی دعا کریں گے تو اللہ سے جب ہم خاموش ہو جائیں تو ان کے حق میں اپنے دل میں دعا کیجیے گا. اس لیے کہ بابا سے بلند دعا کرانا بھی ایک بات حسین ہے کہ سب بیک زبان آمین کریں. بات کوئی سی ہے کہ وہ حامد بھائی ہیں اللہ کی بڑی خاص رحمتوں میں ہیں. اصل میں درود پڑھنے والے کا مثال ہو رہا اور بات یہ ہے کہ یہ تو انسانیت ہے اور یہ تو مسلمان ہونے کا حق ہے کہ جب آپ کا کوئی مسلمان ہوگا کہ آپ سے جدا ہو جائے اور رب سے جا ملے تو اس کے حق میں دعا خیر کی جائے. اور آپ لوگ جو اپنے والدین جن کے بھی دو والدین اس کائنات سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کو یہ چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے 10 یا 12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کا اجر و ثواب ان تمام مسلمان امتیوں کو بخشا کیجیے. ویسے کہا کیجیے کہ اللہ پاک عطا فرما دے جو اس لوگ کائنات سے رخصت ہو چکے ہیں. یہ سب کام اپنی زندگیوں میں رکھیے. اگر اپنے مسلمانوں کو جو گزر چکے ہیں انہیں اگر بچانا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ان کے حق میں خدا سے دعا خیر کی جائے, ان کو اجر و ثواب بخشا جائے اور ان کے حق میں اللہ سے رحم اور کرم کی دعا کی جائے. اور جو لوگ درود پڑھ کے یہ دعا کریں گے خدا ان کی بارگاہ اپنی بارگاہ میں اس دعا کو اعلیٰ درجے میں قبول اور مقبول فرماتا ہے. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک بابا سے بولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مت کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ذکر کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تمام حضرات باعث بلند اور بااحترام مخاطب ہو گئے 70 مرتبہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ الذی استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک بآواز بلند درود شریف کا رد کیجیے. جو درود آپ کے من کو بھائے تو بآواز بلند ضرور پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم.
جتنا بھی مشرک مقصد تیری کی بھی تحقیق سے پڑا ہے اللہ پاک مشرک کو ہم سب کی جانب سے ملتا ہے حکیم ہم سب کو چاہے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پورے بچان کی قیمت ہزار و ہزار سلام کے فقط پیش فرمائیں آمین اللہ مشرک کی برکتیں شفقت رحم و حرمت اللہ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ولایت کا نشان کے مطابق نازل فرمائیں آمین اللہ جتنا مشرک ہم سب نے دینی کی بھی تحقیق سے پڑھا ہے اللہ پاک نور شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سے راضی ہو جانے کے لیے درود کا پڑھنا آپ کو ہو جائے اللہ پاک نور شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم و کرم سے ہمارے دلوں میں ہمارے سینوں میں اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا نور ہمارے دلوں میں عطا فرمائے آمین اللہ پاک نور شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم و کرم سے اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور ہمارے سینوں میں پیدا فرمائے آمین
اللہ مشرف کی برکت سے اور اپنے رحم و کرم سے ہمیں دل کی گہرائی سے اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و مبارک کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جتنی نعمتیں مجھے اور ہم سب کو عطا فرمائی ہے، اللہ دل کی گہرائی سے ان کا خالص تیری رضا کے لیے شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جب بھی ہم سب کا خواب ہو ہم سب کا خواب ایمان پر کروانا، اے اللہ جب بھی ہم سب کا خواب ہو ہم سب کا خواب ایمان پر کروانا، اے اللہ جب بھی ہم سب کی سانسوں میں ہم کثرت سے کلمہ درود شریف پڑھنا ہم سب کو نصیب فرمانا۔ اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہیں ان سب کو درود کی برکتوں سے اور اپنے رحم و کرم سے شفا کاملہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی برکتوں سے اور اپنے رحم و کرم سے ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ اے اللہ مشرف کی برکتوں سے اور اپنے رحم و کرم سے ہم سب پر اپنا رحم و کرم خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کے حکم سے ہمارے بہت عزیز ہمارے حامد صاحب اس خانقاہ کے خادم جنہوں نے آپ کی اور آپ کے حکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خانقاہ کی خدمت کی، اے اللہ ان کی خدمت کو اپنی بات میں اعلیٰ درجات پر قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ اس خانقاہ میں جو لوگ جو جتنی بھی جو کچھ بھی دعائیں لے کر آئے ہیں ان کی دعاؤں کو نہیں سے بہتر جانتا ہے، اے اللہ ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجات پر قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں ان سب کو نیک اور حسین اولاد عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور حسین روزگار عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو رشتے کے انتظار میں ان کو حسین اور نیک رشتے ان کو عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان امتی دنیا سے ہو چکے ہیں اللہ پاک ان سب کی قبروں میں نور اور اپنی رحمت اور اپنی محبت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنی امت مسلمہ کو قبر کے عذاب سے اور اپنے عذاب سے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیجیے۔ اے اللہ میرے محترم کے درجات کو دعا بلند فرما دیجیے۔ اے اللہ میرے محترم کے درجات کو دعا بلند فرما دیجیے۔ اے اللہ میرے محترم کے درجات کو دعا بلند فرما دیجیے۔ اے اللہ جب بھی ہم سب کا خواب ہو اللہ اپنے رحمتوں سے ہمارا خواب ایمان پر فرما دیجیے۔ اے اللہ جب بھی ہم سب کا خواب ہو ہم سب کا خواب ایمان پر فرما دیجیے۔ اے اللہ جب بھی ہم سب کی سانسوں کو ہم کثرت سے کلمہ درود شریف پڑھنا ہم نصیب فرما۔ اے اللہ جتنی دعائیں ہم سب نے آج سنائی ہماری تمام کی تمام دعائیں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مبارکوں اور دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ یہی ہے جس کا کام ضروری کا ہے اللہ پاک آپ مجھ کو ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے۔ آمین آمین آمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم۔ 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 اللهم صل وسلم۔ اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا